مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان والے۔ دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ نہیں دھوکہ دے رہے وہ مگر اپنے آپ کو، اور نہیں شعور رکھتے وہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ترجمہ کیا ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے رکوع کے اندر منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نفاق ایک چھپی ہوئی بیماری ہے۔ قرآن مجید کی اگلی آیت میں صاف آ رہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب ان کے دلوں میں کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی جس کا علاج یہ میڈیکل ظاہری ڈاکٹر یہ کرتا، بلکہ وہ نفاق کی بیماری تھی، منافقت کی بیماری تھی۔ منافقت اس کو کہتے ہیں کہ بندہ دل کے اندر باطل کو، کفر کو، گناہ کو چھپائے اور اوپر سے ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان اور نیک انسان ظاہر کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل نیک انسان وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، کہ جب کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی وہ زندگی پاک گزارتا ہے۔ یہ اصل میں نیک مسلمان ہے۔ لوگوں کے سامنے نیکی کی شکل اختیار کرنا، نیکی کرنا، نیک بننا، یہ تو آسان ہے، یہ تو ہر بندہ کر لیتا ہے، لیکن تنہائی پاک ہو انسان کی، کہ جو اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ، دل کا معاملہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن پھر بھی اس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے بارے میں بتایا تھا، حتیٰ کہ نام تک بتائے تھے کہ فلاں فلاں جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، فلاں فلاں جو آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، یہ مخلص نہیں ہیں اور یہ منافق ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نام بتلائے تھے منافقوں کے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعد میں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اینڈ ہوا، آخر ہوا، تو آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد آپ کفر اور اسلام ہوگا، اب نفاق نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی اب یا جو بندہ ظاہری طور پر مسلمان ہے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، باقی اس کے دل کا معاملہ وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ جو ظاہری طور پر اگر کفر کے دائرے میں جاتا ہے اور اندر سے وہ بے شک مسلمان بھی ہو، لیکن ہم اس کے ساتھ برتاؤ ظاہر والا کریں گے، دل کا معاملہ خدا جانے اور وہ جانے۔ اس لیے علماء نے یہ بات طے کی ہے کہ اب کسی بندے کو منافق کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فلانے کے اندر منافقت کی فلاں نشانی موجود ہے، فلانے کا فلاں کام منافقوں والا ہے، یہ کہہ سکتے ہو، لیکن کسی بندے کو جیسے مسلمان ہے اور وہ فلانا کافر ہے، ایسے کسی کو متعین کر کے کہیں فلانا منافق ہے، فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر منافق کی دو نشانیاں اکٹھے ایک آیت میں بیان کی گئی ہیں، اور وہ ہمارے لیے بڑی لمحہ فکریہ ہیں۔ ایک یہ فرمایا کہ منافق لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ سستی والی نماز پڑھتے ہیں، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى۔ اب منافق لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ایسے ہیں جیسے سست بندہ ہو، کبھی جمائیاں لے رہے ہیں، کبھی منہ ہاتھوں سے کھیل رہے ہیں، کبھی کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، کبھی ایک پاؤں اٹھا کے ایک پاؤں پر وزن دے کے، جیسے گھوڑا ایک پاؤں پر وزن نہیں دیتا،
एक पाँव पर वज़न दे के खड़ा होता है। इस तरह की सुस्ती की अलामत जिससे पता चलता है कि नमाज के अंदर इनका ज़ौक़ शौक़ दिल लगा हुआ, उसके अंदर खुशू खुजू तवज्जो इल्लल्लाह नहीं है, तो ये निशानी फरमाया ये नमाज मुनाफ़िकों की नमाज है। और दूसरा फरमाया वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला, वो अल्लाह की याद बहुत थोड़ी करते हैं, बहुत थोड़ा अल्लाह को याद करते हैं, ज़िक्र करते हैं, अक्सर वो अल्लाह से गाफिल रहते हैं। अब ये दो निशानियाँ कुरान के अंदर एक ही आयत में आई हैं। अगर हम सोचें वो नमाज पढ़ते हैं लेकिन सुस्तों वाली, तो जो सरे से नहीं पढ़ते बेचारे हमारे मुसलमान भाई, उनके बारे में क्या बनेगा? वो ज़िक्र करते हैं मगर थोड़ा करते हैं, और जो हम में से ऐसे भी हैं अल्लाह माफ़ फरमाए, पूरा 24 घंटे गुजर जाते हैं, कभी अल्लाह का नाम ज़ुबान पे आता ही नहीं है। तो हम अपने बारे में सोचें, उन भाइयों के बारे में सोचें कि इनका क्या बनेगा। हदीस पाक के अंदर मुनाफिक की 4 निशानियाँ इरशाद फरमाई गई हैं। 3 निशानियाँ एक हदीस में इकट्ठे और एक निशानी और अलग हदीस में। एक निशानी जो 3 निशानी इकट्ठे इरशाद फरमाई, इरशाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आयतुल मुनाफिक सलासुन, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करे झूठ बोले, बात बात पे झूठ बोलना, कभी झूठ बोलना नहीं। इज़ा इस्तिमरार के लिए आता है, जब भी बात करे तो झूठ बोले, हर बात में झूठ बोले, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें, ये मुनाफिक की निशानी है। और तीसरे फरमाया वैज़ा ऊतुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में ख़ियानत करे। अब अमानत हमारे यहाँ ये रिवाज बन चुका है, जहन बन चुका है कि हम अमानत सिर्फ़ चीज़ों को कहते हैं। ये मेरा मोटरसाइकिल तेरे पास अमानत है, ये मेरे पैसे तेरे पास अमानत हैं, ये मेरी फ़लाँ चीज़। हालांकि अमानत जैसे ये चीज़ें होती हैं, याद रखिए अमानत बातें भी होती हैं, अमानत हालतें भी होती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अल मजालिसु बिल अमानत। किसी मजलिस में 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे बैठे थे, वहाँ जो उनकी आपस में बात हुई है वो बात भी हर एक के पास अमानत है। वो मजलिस की बात वहीं की वहीं तक रहे। अगर अब वो दूसरे साथियों की इजाज़त नहीं है, वो इसको नापसंद करते हैं और ये और जगह पर बताता फिर रहा है, तो ये किसी बात की खियानत कर रहा है। इसी तरीके से हम कहीं बैठे उठे हैं, वहाँ 4 5 10 जो भी साथी थे, उनमें से किसी एक साथी की हालत ऐसी बनी, उठते हुए बैठते हुए इंसान की हालत ऐसी बनी कि वो हालत ज़रा मायूब सी है, वो औरों को बताएंगे तो उसकी तकलीफ़ है, तो ये हालत भी अमानत है। इस हालत को भी किसी और जगह पर नहीं बताना, अगर बताएंगे तो हम ख़ियानत करने वाले बन जाएंगे। इसी तरीके से हुजूर ने तीसरी निशानी इरशाद फरमाई वइज़ा वादा अखलफ़ा, जब वादा करे तो वादे खिलाफ़ी करे। ये तीसरी मुनाफिक की निशानी जो एक हदीस में इरशाद फरमाई गई। एक और है हदीस में है वफ़ी रिवायतिन इज़ा ख़समा फ़जरा, कि जब भी किसी के साथ उसकी अनबन हो, झगड़ा हो, तो वो गालियाँ देने लग जाए। तो ये मुनाफिक की चौथी निशानी है कि जब भी किसी से मामला झगड़ा कोई तनाज़ा होता है तो वो बदज़ुबानी करता है, गालियाँ देता है। फरमाया ये मुनाफिक की चौथी निशानी है। तो गोया 6 निशानियाँ मैंने अर्ज़ की, 2 कुरान मजीद के हवाले से और 4 हदीस पाक के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुनाफ़क़त से भी बचाए और मुनाफ़क़त की एक एक निशानी से भी बचाए, क्योंकि मुनाफिक के बारे में कुरान कह रहा है क़यामत के दिन ये आम काफरों से भी निचले दर्जे में जहन्नम में होंगे। और कुरान मजीद के अंदर सबसे बड़ा काबिल ताज्जुब गुनाह इसी को कहा गया है कि बंदा मुनाफ़क़त करे। मसलन एक भाई मुझे समझता है कि मैं उसके साथ मुखलिस हूँ, वो मुझे अपना मुखलिस भाई समझ के, दोस्त समझ के मेरे से मशवरा करता है, अपनी बातें शेयर करता है, मेरे अपने घर के हालात तक मुझे बताता है, और मैं अंदर से 2 नंबरी करता हूँ, मैं उसके साथ मुखलिस नहीं हूँ। तो फरमाया ये जो मैं उसके सामने तो कहता हूँ कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा खैर खा हूँ, तेरा फलां हूँ, लेकिन मेरा जो अंदर का दिल का हाल है वो ऐसा नहीं है। तो फरमाया काबुरा मक्तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, काबिल ताज्जुब हैरानगी वाला बड़ा गुनाह है कि बंदा उस गुनाह के अंजाम को देख के अकल दंग रह जाएगी। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह, वो क्या होगा कि बंदा ज़ुबान से कुछ और कहे और दिल में कुछ और हो, करे कुछ और अंदर कुछ और हो। फरमाया ये मुनाफ़क़त, ये 2 नंबरी, ये कौल और फ़ेल का तज़ाद, ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा गुनाह है।
اس لیے قرآن مجید کے اندر مومنوں کا تذکرہ فرمایا تو صرف 5 آیتوں میں، کافروں کا تذکرہ کیا صرف 2 آیتوں میں، لیکن منافقوں کا تذکرہ کیا تو 13 آیتوں میں۔ پورے رکوع کے اندر اللہ نے ان کو کھول کھول کے بیان کیا، 2 مثالیں دے کے منافق کے نفاق کو سمجھایا گیا، اس لیے کہ یہ آستین کا سانپ ہے، یہ رہتا تو بغل میں ہے، رہتا تو دوست بن کے ہے، لیکن موقع محل ملنے پر ڈستا ہے، ڈنگ مارتا ہے۔ اس لیے یہ منافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا خطرناک فرمایا ہے۔ اسلام کو جتنا نقصان منافقوں نے پہنچایا اتنا نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا ہے۔ اس لیے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، مدینہ طیبہ کے اندر منافقوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کہ جی آپ سے کام ہے، یا آپ کی دعوت ہے، محبت ہے۔ جب لے گئے دیوار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بنائی، بٹھایا، اور چھت کے اوپر بڑا سارا پتھر رکھا ہوا تھا کہ بھی اوپر سے گرائیں گے، ان کے اوپر جائے گا تو یہ فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے وہاں بیٹھ چکنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے بتا دیا، اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور پھر ان کو سزا دلوائی۔ اسی طریقے سے منافقوں نے جو مسجد زرار بنائی تھی، مسجد کے مقابلے میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے مسجد تقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، اور دوسری مسجد نبوی۔ یہ 2 مسجدیں مسلمانوں کی پہلے سے تھیں، اور انہوں نے تیسری مسجد بنائی، اور ان کا مقصد بظاہر تو یہی تھا کہ ہم جی دین کے لیے کر رہے ہیں، اسلام کے لیے کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، خدا کا گھر بنا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہماری مسجد میں برکت کے لیے نماز بھی پڑھیں، مسجد کا افتتاح بھی فرمائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار بھی ہو گئے، لیکن اللہ پاک نے روکا وحی کے ذریعے سے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات، معاملہ نیت کے ساتھ ہے، اور نیت المومن خیر من عملہ، مومن کے عمل سے اس کی نیت زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز میں ممکن ہے کسی کے اندر عمل میں کوتاہی ہو گئی ہو، کمزوری ہو گئی ہو، لیکن نیت اگر ٹھیک ہے تو اللہ کے ساتھ معاملہ نیت کا ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی منافق، مَن یقول، جو منہ سے کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، لیکن قرآن کہتے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ یہ زبانی ایمان کی بات کر کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، اور والذین آمنوا، ایمان والوں کو۔ اب حقیقتاً وہ دھوکہ مسلمانوں کو دے رہے تھے، اللہ کی ذات کو نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن رب کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ والوں سے جو برتاؤ کرتا ہے وہ برتاؤ سمجھو اللہ سے کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کے آتا ہے کہ یہودی یہ کہتے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، ہمارے خلاف احکامات لے کے آتا ہے، عذاب کی باتیں لے کے آتا ہے، جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ جبرائیل کا کہہ رہے ہیں تو میں اللہ کہتا ہوں کہ عدو للہ، اللہ ان کا دشمن ہے۔ یعنی جبرائیل چونکہ اللہ کا فرشتہ ہے، اس کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، کسی بھی اللہ والے کی دشمنی حقیقتاً اللہ کی دشمنی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کے بارے میں تواتر سے یہ بات علماء کہتے ہیں، اور یہ چند دن پہلے پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے فرمائی کہ جو بندہ دین کا کام کرنے والے، چاہے وہ تبلیغی جماعت والے ہوں، چاہے وہ مدارس والے ہوں، چاہے وہ خانقاہوں والے ہوں، چاہے وہ جہاد والے ہوں، جس شکل میں جو بندہ، جو گروہ، جو جماعت دین کا کام کر رہی ہے، جو ان سے مخالفت، ان سے دشمنی، ان سے بغض، ان سے حسد رکھتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ پکی بات ہے یہ ایمان پر اس کی موت نہیں آئے گی، یہ ایمان سے محروم ہو کے مرے گا۔ اس لیے یہاں پر بھی فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کا ان کا خیال میں بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، یہودی عیسائی آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کا علیم و خبیر ہونا وہ جانتے ہیں، عالم الغیب ہونا وہ مانتے ہیں، لیکن وہ دھوکہ دے رہے تھے اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو۔ اللہ اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے سمجھو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، نہیں دھوکہ دے سکتے وہ مگر اپنے آپ کو، اس لیے کہ اس دھوکے کا وبال انہی کے سر پہ پڑنا ہے، مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیں گے۔
حق کا کیا بگاڑ لیں گے؟ نقصان تو اپنا ہی کریں گے، انجام کار قبر اپنی خراب کریں گے، آخرت اپنی خراب کریں گے۔ وما یشعرون، لیکن ان بیچاروں کو اس کا شعور اور خبر نہیں ہے کہ ہم جو گڑھا کھود رہے ہیں یہ اپنے لیے کھود رہے ہیں، اور جس ٹہنی پہ ہم کھڑے ہیں اسی کو اپنے ہاتھ سے کاٹ رہے ہیں تو گریں گے ہم ہی۔ اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ کڑھاڑا مار رہا ہوتا ہے جو بندہ حق والوں کی مخالفت یا حق دین حق کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔